اب آپ کو قرارداد لاہور کے پس منظر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریہ پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ قرارداد کا متن یہ تھا: قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک درج ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی واحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے مسلمان میں مناسب رد و بدل کے ساتھ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی ریاستیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان ریاستوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دے دیا۔ اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلمانان برصغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم کرپس مشن کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم جو 1939 اور 45 کے دوران لڑی گئی تھی، یعنی 1942 میں حکومت برطانیہ نے سرٹیفائیڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کرپس مشن کی تجاویز جو تھیں اب آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے تحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ نمبر 3، جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 4، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ سرٹیفائیڈ کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیں۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا حصول رہا، جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنی پڑی۔ 1945 میں ویول پلان پیش کیا گیا، جس کے خلاف قائد اعظم محمد علی جناح چٹان بن گئے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد رہنما جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا، تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندے نامزد کرے۔ قائد اعظم نے کہا کہ 5ویں مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ اسی نکتہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔
جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس بات کا فیصلہ 1945-46 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد رہنما جماعت بن کر سامنے آئی۔